پسینے کا کیا حال ہے حضور کے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دنیا کے اندر دھیان دینا، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے خوبصورت کتنے بھی ہیں، جب ان کو پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے۔ میں تھوڑا سا کھل کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیہات کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین بھی ہے، جوان تو سمجھتے ہیں دیہات کا ہو کہ شہر کا ہو، لیکن جو چھوٹے بچے ان کو سمجھنے میں دقت آتی ہے، مگر میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پسینہ نکلتا ہے تو بغل سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جان سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جوڑ جہاں ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، اور نکل کر کے بہتا ہے اور کدھر بھی بہتا ہے۔ اب زبان حیا خاموش ہے، کہاں کہاں بہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضور کو پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹاک دیے ہو۔ حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا۔ جس نے بھی کہا یہ کہا کہ میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا۔ اس سے پتا چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری، حضور علیہ السلام کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی۔ حضور کا گول گول چہرہ تھا، حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا، بنا کر دیا گیا۔ نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، یعنی تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں، حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، مگر نیچے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کے تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گیا ہاتھ مبارک، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ہاتھوں کی شان یہ، پیروں کا مقام یہ۔ اب دھیان سے سنتے چلے، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے۔ دھیان سے سننا مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے۔ حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ، حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت تو جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے
सलाम, उन पर सलाम जिनको ताहियत शजर की है, दरख्त जिनको सलाम करे, पत्थर जिनको सलाम करे। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया कि जब मैं अपनी अम्मी के साथ बचपने में मदीने शरीफ आया था तो उस वक्त जो मुझे पत्थर सलाम करते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। हुजूर को जिन्होंने सलाम किया फरमाया आज तक पहचानता हूँ। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो इशारा करके चांद टुकड़े कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो खारी कुएं को मीठा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर की कटी हुई बकरी पे हाथ रख दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हाथ रख के जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो नाबीनाओं को बीनाई दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दों में जान डाल दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बीमार पे हाथ रख के शिफा दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका सफर सुब्हानल्लाज़ी असरा हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी बैत इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम के तर्जुमान हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका चलना लाउक से बेहासल बलद हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, माज़ागल बसर व मा तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, वन नज्म जिसका सफर से आना हो उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो लामका पे जाता है और जब वापस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पड़े उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, पागल ऊंट जहाँ कर दुरुस्त हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, चिड़िया जहाँ जाकर फरियाद करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, लड़ते हुए को जो मिला दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो हाथ फेर दे किसी के सर पे तो लोग बाल कटवाते नहीं थे, इन अदब करने वाला जिसका अदब इस शान से किया जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिदरा से आता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसके इशारे से कायनात का निजाम बदलता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी निगाहें उठने से किबला बदल जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर उनकी माँ की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी आमद पर बुत बांधे मुंह गिर जाते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी आमद पर काबा झूमता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, सफा मरवा जिसके तलवों को बोसा देकर मेराज पर
ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرابت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. موسیٰ کا حسن یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسے گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو کواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں غذا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور باج بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. وہ اس کے گورے چٹھے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کا گو کلمہ پڑھتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ. عرش پر جس کی میثاق لی جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت کے دروازوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد الرسول اللہ. حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد الرسول اللہ. جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد الرسول اللہ. آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد الرسول اللہ. نوح کی کشتی کو نجات ملے وہ محمد الرسول اللہ. یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد الرسول اللہ. بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد الرسول اللہ. پیاس میں چہرہ دیکھو تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں جو پاپیوں کو گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے محمد الرسول اللہ. اب میں ان کی شان کیا بیان کروں, ان کی شان کیا بیان کروں, ان کی مثل نہیں, ان کی مثال نہیں, ان جیسا کوئی نہیں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا, جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا, جس کے بالغ کو خدا نے پہلے اٹھا لیا تاکہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو, تاکہ وہ برابری کا کوئی دعویٰ
सके। अल्लाह अकबर, वो मोहम्मद रसूल अल्लाह। जब कायनात ने देखा, न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कायनात हैरत में दंग हो गई। ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, ये शहंशाहों का शहंशाह, ये ताजदारों का ताजदार, ये आकाओं का आका, ये दाताओं का दाता। हाँ हाँ, जिब्रील यही भीख मांगे, मिकाईल यहाँ दामन पसारे, आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यहीं से भरे। जिसको जो मिलता है यहीं से मिलता है, तकदीर यही संवरती है, बल्कि तकदीर की तकदीर भी यही संवरती है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसकी चौखट की शान ये हो, काकवास जहाँ भीख मांगते हैं कतार लगा के, सहाबा जहाँ सवाली बन के खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर, कौनो मकान जिसके दरवाजे के दरवाजा कर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कायनात हैरत में है, ये कैसा है, इस जैसा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं। इसको क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, इसको क्या नाम दे? क्या इसको खुदा माने? अल्लाह अकबर। क्या इसको रब माने? इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये। क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुबहान रब्बियल आला कहा। सुभान अल्लाह। तब हमें पता चला इस जैसा तो कोई था नहीं। सुबहान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है, तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का आलम क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके आगे झुकते हैं उसी को अल्लाह कहते हैं। जब रसूलुल्लाह की ये शान